شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تسبیح فرشتوں کا حصار ہے۔ اس تسبیح کے اثر سے سر پر گرا ہوا پتھر مڑ جاتا ہے۔ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ضرور یہ تسبیح پڑھا کریں۔ ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی خاص تسبیح کا وظیفہ ہے۔ یہ تسبیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، فرشتے اس کے گرد حصار قائم کر لیتے ہیں اور اس تسبیح کے اثر سے ہر مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ یہ تسبیح لازمی پڑھا کریں، کیونکہ آج کی یہ تسبیح کا عمل بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس تسبیح کو آزمایا ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے یہ تسبیح ضرور پڑھا کریں۔ ناظرین محترم، یقیناً کچھ اذکار اور تسبیحات ایسی ہیں جنہیں سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، روح جھوم اٹھتی ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آسمانوں میں گونجتے ہیں، فرشتے جن کا طواف کرتے ہیں اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اپنی امت کو سکھایا ہے۔ انہی میں سے یہ ایک تسبیح ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کا حصار ہے، اور ایسی تسبیح جو بندے کو ہر آفت، ہر مصیبت سے بچا لیتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ نور ہے جو گرتے ہوئے پتھر کو موڑ دیتی ہے، جو لکھی ہوئی مصیبت کا رخ پھیر دیتی ہے، جو تقدیر کے فیصلوں میں آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ مگر یہ اثر تبھی ظاہر ہوتا ہے جب دل اخلاص سے بھرا ہو، زبان یقین سے تر ہو اور نیت پاک ہو۔ آج کے اس پرآشوب دور میں جب ہر طرف فتنوں کی یلغار ہے، جب بچوں کی حفاظت ماں باپ کے بس میں نہیں رہی، جب موت سڑکوں پر ناچ رہی ہے، جب حادثے لمحوں کا کام بن چکے ہیں، ایسے وقت میں ناظرین یہ تسبیح ایک عظیم روحانی قلعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے محفوظ رہیں، گھر خیریت میں رہے، جان مال عزت اور ایمان محفوظ رہیں، تو اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اسے سوتے وقت پڑھیے، بچوں پر دم کیجئے، سفر میں ساتھ رکھیے، ہر مشکل گھڑی میں اسے ہر سے جاں بنا لیجئے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ وہ نور ہیں جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری فرمایا تاکہ امت اندھیروں میں راستہ پا سکے، کیونکہ اس تسبیح کے وہ عجائبات اور برکات ہیں جو سن کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ تسبیح کیا ہے، اسے کس وقت پڑھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور وہ سچے واقعات جو اس تسبیح کی برکات کا واضح ثبوت ہیں۔ ناظرین، ایک ایک حدیث، ایک ایک علم ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے مہینوں کی مسافت طے کی، اور ایک ایک حدیث کی صحت جاننے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالا، تب کہیں جا کر یہ تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں۔ لیکن آج ہمارا وتیرہ یہ بن چکا ہے کہ 3 گھنٹے کی فلم تو ہم بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں، لیکن جہاں دین کی تعلیمات اور دین کے احکامات کا ذکر ہو، وہاں 15-20 منٹ ہمیں ہر سے جاں گزرنے لگتے ہیں، اور وہ 15-20 منٹ جیسے ہمارے لیے قیامت کی گھڑی ہوتے ہیں۔ ہم فالتو باتیں کرنے اور موبائل پر فالتو چیزیں دیکھنے میں تو گھنٹوں بتا سکتے ہیں، مگر جہاں کہیں ہمارے کام کی بات آتی ہے، وہاں آپ لوگوں کے ناک بھو بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اعمال کے ساتھ ان کے فضائل اور واقعات بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے وہ بات اور اس کے فضائل سمجھ آ سکیں، اسی لیے آپ کو تفصیلاً بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا وقت دین کی تعلیمات اور دین کے احکامات کے لیے بھی نکالیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تمام باتیں آپ کو فائدہ ہی دینے والی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور نہایت ادب اور احترام سے رقت انگیز لہجے میں فرمایا، اے علی، ایک راز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو چونک گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل کانپ اٹھا، کیونکہ حضرت فاطمہ نے جو بات کہی وہ ایسا راز تھا جو نہ تو انہوں نے پہلے کبھی سوچا تھا اور نہ ہی گمان کیا تھا، اور وہ راز یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور نہایت محبوب بیٹی تھی۔ ان کی پیدائش اعلان نبوت سے 5 سال قبل ہوئی۔ ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو مکہ کے کفار نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کم سن بچی تھی، مگر اپنے والد کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے اور کفار مکہ نے اونٹ کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑے آئیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ نجاست اٹھائی
ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر صبر اور محبت کا وہ نور چمک رہا تھا۔ وہ اس بچی کا دل تھا جو صرف باپ سے نہیں بلکہ ایک نبی سے محبت کرتی تھی، اور وہ محبت دنیا کی ہر محبت پر غالب تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کر دیا گیا اور جسم پر پتھر برسائے گئے، تب واپس مکہ لوٹے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے زخموں کو دھویا، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو روکے اور دل میں وہ صبر لیے جو شاید ہی کسی بیٹی نے کبھی اٹھایا ہو۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر زخم آئے، خون بہہ رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کر آئیں، پانی سے زخم دھونا چاہا لیکن خون نہ رکا، پھر راکھ جلا کر زخم پر رکھی تو خون تھما۔ ان کی سمجھ اور خدمت نبی کی محبت میں اس قدر رچ بس چکی تھی کہ ایک لمحہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھ کر خود کو نہ روک پاتی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کا آنا اپنے لیے راحت جان سمجھتے تھے۔ جب وہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو چومتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب خود ان کے یہاں تشریف لے جاتے وہ بھی احترام سے کھڑی ہو جاتی۔ دونوں کا تعلق صرف باپ بیٹی کا نہ تھا بلکہ ایک روحانی رشتہ تھا جو نبی اور ایک طاہرہ خاتون جنت کے درمیان ہوتا ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور قیامت کے دن فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ بھائی اور بہنوں، ان کا یہ مقام صرف اس وجہ سے نہ تھا کہ وہ نبی کی بیٹی تھی، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ وہ زہد اور تقوی، صبر و رضا، عبادت اور خدمت اور کامل اطاعت میں بے مثال تھیں۔ ان کی زندگی فاقے میں گزری اور اکثر اوقات کھانے کو کچھ نہ ہوتا لیکن پھر بھی زبان پر شکر جاری رہتا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ فاطمہ چکی پیس پیس کر تھک گئی ہیں اور ہاتھوں پر نشان پڑ گئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادمہ مانگ لیں تاکہ کچھ مدد مل جائے۔ لیکن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو شرم و حیا کے مارے بات نہ کر سکی اور واپس گھر آئی۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور فرمایا، فاطمہ کیا تم خادمہ سے بہتر چیز نہ لو؟ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو تم سونے سے پہلے 33 بار پڑھ لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، یہ تمہارے لیے خادمہ رکھنے سے بھی بہتر ہے۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی دنیا کی چیز پر دل نہ لگایا، ان کا دل عبادت میں لگتا تھا اور وہ راتوں کو قیام کرتی تھیں، سجدوں میں وقت گزارتی تھیں اور روتی تھیں کہ اے اللہ مجھے اپنی رضا عطا فرما۔ ان کی دعا میں درد اور دل کی صداقت ہوتی تھی۔ تسبیح فاطمہ وہ عظیم ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور تحفہ عطا فرمایا تھا۔ اس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا شامل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تمہارے لیے دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح تھکن دور کرتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے، رزق میں برکت لاتی ہے اور ہر نیکی کا دروازہ کھولتی ہے۔ خاص طور پر سونے سے پہلے اس کا پڑھنا نہ صرف روحانی طاقت کا ذریعہ ہے بلکہ جسمانی تھکن کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ 1 یا 2 راتیں سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لیجئے، انشاءاللہ فرق آپ خود محسوس کریں گے۔ یہ ذکر صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ پوری امت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، کیا میں تمہیں ایک عمل نہ بتاؤں جو جنت میں لے جائے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بستر پر سونے سے پہلے وہی تسبیح پڑھا کرو جو میں نے تمہیں سکھائی ہے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں تو غم دل سے بھر گیا۔ بیماری شدید ہوئی تو وہ بار بار آتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات فرمائی تو آپ رو دیں۔
دوبارہ کچھ فرمایا تو مسکرا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تو بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو میں رو پڑی، اور جب فرمایا کہ تم میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے آن ملو گی تو یہ بات سن کر میں مسکرا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے دل اٹھا لیا اور 6 ماہ بعد ہی وہ اس دنیا سے رخصت فرما گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق رات کو ان کو دفن کیا، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ ان کا جنازہ پردے کے ساتھ ہو۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیوار سے سر لگا لگا کر روتے تھے اور فرماتے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا چلا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ بیٹی صرف بیٹی نہیں ہوتی، وہ باپ کا سکون بھی ہوتی ہے، باپ کے مشن کی وارث بھی ہوتی ہے، اور اگر وہ فاطمہ جیسی بیٹی ہو تو نبی کی رضا کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اور اگر وہ فاطمہ ہو تو جنت کی عورتوں کی سردار بھی بن جاتی ہے۔ ان کی سیرت میں محبت بھی ہے، وفا بھی ہے، صبر اور قربانی بھی ہے، عفت اور شرم و حیا بھی ہے، عبادت کا نور بھی ہے اور دنیا کی بے رغبتی بھی ہے۔ ان کی زندگی ہر مسلمان عورت کے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ دنیا میں معیار حسب نسب نہیں بلکہ تقوی ہے، اور اگر کوئی نبی کی بیٹی ہو کر بھی دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دے تو وہی خاتون جنت کی سردار بن جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا سکون تھیں۔ ان کا بچپن ظلم سہتے ہوئے گزرا، ان کا شباب فقر و فاقہ میں گزرا، ان کی ازدواجی زندگی سادگی کی انتہا تھی، لیکن ہر لمحہ اللہ کی رضا پر قائم رہیں، نہ کبھی شکوہ کیا، نہ دنیا کی طلب کی، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی کسی نعمت کی فرمائش کی۔ وہ راتوں کو عبادت کرتی تھیں اور دن کو اپنے شوہر کی خدمت اور بچوں کی پرورش کرتی تھیں۔ ان کی زندگی کامل بندگی کی تصویر تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مدینہ کی فضاؤں میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ ان کا گھر جس میں قرآن پاک کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی باز گشت راتوں کی عبادتیں گونجتی تھیں، اب وہ خاموش ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے دل میں ایک پہاڑ جیسا حوصلہ تھا، وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی میں اکثر دیوار سے ٹیک لگا کر روتے تھے اور فرماتے تھے کہ فاطمہ وہ تھیں جس نے نبی کی بیٹی ہونے پر کبھی فخر نہ کیا بلکہ نبی پاک کے مشن کو اپنایا، اور فاطمہ وہ تھیں جو خاموشی سے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر گئیں اور جنت کی طرف روانہ ہو گئیں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قبر کے قریب بیٹھتے تو کہتے، اے فاطمہ تیرے بعد دنیا سونی لگتی ہے، اے فاطمہ تو میری زندگی کا نور تھی، اے فاطمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو سچوں میں سے تھی، اے فاطمہ تیرے بعد جینے کی کوئی خواہش باقی نہ رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے قبل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ میری وفات کے بعد میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے، اور یہ وہ راز تھا جو پردے کا خیال رکھے کہ مجھے ایسے پردے میں دفن کیا جائے کہ کوئی غیر مرد مجھے نہ دیکھے، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ وصیت پوری کی کہ وہ رات کو خاموشی سے دفن ہوئیں، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی ہجوم، بس اہل بیت کے چند افراد اور محبت کا آخری سفر۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے، اور جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قبر پر دعا مانگتے تو کہتے، یا اللہ میری ماں فاطمہ تیری محبوب بندی تھی، ان پر اپنی رحمت نازل فرما اور مجھے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کی اولاد نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کا وہ علم اٹھایا تاکہ امت میں ریزی نہ ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں دین کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہا دیا، اور یوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں پلنے والے وہ بچے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوتے تھے، وہ دین کے لیے قربانی کی علامت بن گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بیٹیاں آئیں جنہوں نے کربلا کے بعد اسیر ہو کر بھی حق کی آواز بلند کی اور یزید کے دربار میں بے باکی سے کہا کہ اے یزید، تو نے ہمیں قیدی تو بنا دیا مگر حق ہم سے چھین نہ سکا، ہمارا سر کٹ سکتا ہے جھک نہیں سکتا،
یہ جرأت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لہو میں تھی جو نسل در نسل بہتی رہی۔ ان کی اولاد میں آئمہ اہل بیت آئے جنہوں نے علم و زہد اور تقوی کی ایسی مثالیں قائم کی کہ زمانہ رہتی دنیا تک انہیں یاد رکھے گا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے تھے۔ انہوں نے دین کی خدمت ایسے کی کہ مدارس علمیہ کا آغاز ہوا، امت کو قرآن و سنت کی گہرائی ملی اور معرفت کے دروازے کھلے۔ ان کی نسل نے دین کی حفاظت میں کوئی کمی نہ کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرا۔ انہوں نے کبھی اپنے لیے دعا نہ چاہی، نہ مال مانگا، نہ عیش و عشرت کا سامان مانگا، نہ سونے کے زیور کی تمنا کی، نہ قیمتی لباس کا شوق کیا، بلکہ جب ان کے نکاح کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ نہ تھا، صرف ایک ذرہ تھی جسے بیچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سادہ جہیز تیار کروایا۔ ایک چکی، ایک مشکیزہ اور ایک بستر، وہی ان کی دنیا تھی، مگر اللہ نے ان کے لیے آخرت میں وہ مقام بنایا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار بن گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسے جنتی عورت دیکھنی ہو وہ فاطمہ کو دیکھے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا بولنا، ان کا خاموش رہنا سب سنت کے مطابق ہوتا تھا۔ ان کی حیا ایسی تھی کہ زندگی بھر کبھی پردے سے باہر نہ نکلی، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ ایسے اٹھایا جائے کہ میرے جسم کی ساخت تک ظاہر نہ ہو، اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے لیے ایسا جنازہ تیار کیا جو حبشہ کی عورتوں کا طریقہ تھا کہ بانسوں پر پردے ڈال کر ڈھانپا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہر وقت اپنے والد کی جدائی میں گریہ زاری کی۔ ان کی آنکھوں سے اشک بہتے رہتے اور وہ فرمایا کرتی، اے ابا جان، آپ نے تو فرمایا تھا کہ قیامت میں شفاعت کریں گے، میں اس قیامت کے دن کا انتظار کرتی ہوں جب آپ کے قدموں میں دوبارہ سر رکھوں۔ وہ شوق دیدار انہیں ہر لمحہ بے قرار رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے خون میں رچی بسی تھی اور یہی محبت انہوں نے اپنی اولاد میں منتقل کی۔ وہ اپنے بیٹوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناتی، ان کے اخلاق، ان کی عبادت، ان کی رحمت، ان کی وہ سنتیں۔ یہ وہ بیٹی تھی مگر نبی کی جانشین بھی تھی۔ ان کی ایک دعا تھی کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، جیسا کہ میرا باپ تجھ سے راضی ہوا، جیسا کہ میرا باپ تجھ سے راضی ہوا، تو مجھے جنت میں اپنے نبی کے ساتھ رکھ اور میری اولاد کو میرے بعد حق پر قائم رکھ۔ ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور ان کی نسل نے قربانیوں کے وہ چراغ جلائے جو قیامت تک امت کو روشنی دیتے رہیں گے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی عورت دنیا کی سب چیزیں چھوڑ کر صرف اللہ کو راضی کرنا چاہے تو وہ جنت کی ملکہ بن سکتی ہے۔ اگر کوئی بیٹی باپ کی خدمت کو عبادت سمجھے تو وہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے۔ اگر کوئی ماں اولاد کی تربیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنائے تو وہ ایسے فرزند چھوڑتی ہے جو دین کے محافظ بن جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ صبر، حیا، عبادت، اطاعت، اخلاص اور قربانی کیسے ہوتی ہے۔ وہ جیتی جاگتی تفسیر تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کی خاموشی میں وقار، ان کے عمل میں صدق اور ان کی دعا میں سوز تھا۔ ان کی زندگی میں کہیں بھی دنیا کی محبت نظر نہیں آتی تھی۔ وہ فاقے میں تھیں تو بھی شکر ادا کرتی تھیں، غم میں ہوتیں تو بھی سجدے میں ہوتیں، خاموش ہوتیں تو بھی ذکر کر رہی ہوتیں۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے جو کہ پڑھنے والے پر فرشتوں کا حصار قائم کرتی ہے۔ یہ تسبیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ تسبیح ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تسبیح مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ یہ تسبیح رزق میں اضافہ کرتی ہے اور آپ کی اولاد کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرتی ہے۔ اور یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سبحان اللہ،
33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک اور آیت پڑھنی ہے جو کہ آپ کی اولاد کو زندگی کے ہر میدان میں انشاءاللہ کامیابی عطا کرے گی، اور وہ آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ آیت آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔